بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو سمجھنا ہر مسلمان کا شوق ہے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، تو جس شخص کا شوق ہے کہ وہ قرآن کو خود سیکھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ کم از کم وہ پہلے عربی کو سیکھے، عربی کے محاورات، ضرب الامثال کو سیکھے، کس لفظ کا ترجمہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ سیکھ لے۔ اس کے بعد پھر اگلے کچھ مراحل ہیں ان سے گزر جائے تو قرآن پاک بندہ خود سیکھ سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ قرآن تو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے جو ضروری قواعد و ضوابط ہیں وہ نہیں سیکھنا چاہتے، تو پھر یوں کریں کہ کسی کا کیا ہوا ترجمہ لیں اور اس کو پڑھ لیا کریں۔ خود اگر پڑھنے کا شوق ہے تو ہم آپ کی اس بارے میں ہیلپ کر رہے ہیں، ہم کلاس لے کر چل رہے ہیں، تو ہماری کلاس میں 2 باب ہو چکے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھی تو بالترتیب دیکھیں اور غور سے پڑھیں، تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپ قرآن سیکھنے لگ جائیں گے۔ آج باب سمیع یسمعو کی گفتگو ہے، اس کے اندر ہماری 4 گردانیں آئیں گی اور ان گردانوں کو سیکھنے کے لیے ہم ذرا اسکرین پر چلتے ہیں۔ گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد از باب سمیع یسمعو۔ اصل باب تو باب ضرب یضرب تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضیاں اسی طرح ہوں گی، مضارع اسی طرح ہوں گے، امر اسی طرح ہوں گے، صرف حرکتیں چینج ہوں گی، باب چینج ہوتے رہیں گے، لیکن ماضی کی تعریف ہمیشہ وہی رہے گی، مضارع کی تعریف وہی رہے گی، اور اسی طرح ان کے بنانے کے طریقے بھی وہی رہیں گے اور ترجمے کا اسلوب بھی وہی رہے گا۔ ہمارے پاس سب سے پہلے فعل ماضی مطلق مثبت معروف سمع بروزن فاعلہ، واحد مذکر غائب، سنا اسے ایک مرد نے، تو السمع اس کا معنی ہوتا ہے سننا۔ تو اب پوری گردان کے اندر سننا 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 یہی ترجمہ آئے گا۔ سمع بروزن فاعلہ تثنیہ مذکر غائب، سنا ان 2 مردوں نے۔ سمعوا بروزن فاعلو جمع مذکر غائب، سنا ان سب مردوں نے۔ سمعت بروزن فاعلت واحد مؤنث غائب، سنا اس ایک عورت نے۔ سمعتا بروزن فاعلتا تثنیہ مؤنث غائب، سنا ان 2 عورتوں نے۔ سمعنا بروزن فاعلنا جمع مؤنث غائب، سنا ان سب عورتوں نے۔ سمعتا بروزن فاعلتا واحد مذکر حاضر، سنا تو ایک مرد نے۔ سمعتما بروزن فاعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، سنا تم 2 مردوں نے۔ سمعتم بروزن فاعلتم جمع مذکر حاضر، سنا تم سب مردوں نے۔ سمعتی بروزن فاعلتی واحد مؤنث حاضر، سنا تو ایک عورت نے۔ سمعتما بروزن فاعلتما تثنیہ مؤنث حاضر، سنا تم 2 عورتوں نے۔ سمعتن بروزن فاعلتن جمع مؤنث حاضر، سنا تم سب عورتوں نے۔ سمعتو بروزن فاعلتو واحد متکلم، سنا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے۔ آپ کو یہ پڑھایا جا چکا ہے کہ متکلم کے صیغہ واحد کا جو ہے نا وہ 2 کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی یہی۔ آگے سمعنا بروزن فاعلنا جمع متکلم، سنا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں نے، سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ اس سے آگے گردان ہے فعل ماضی مطلق منفی معروف۔ معروف میں مثبت کی ہو چکی ہے، اب منفی کی گردان کرنے چل رہے ہیں۔ ما سمع بروزن ما فاعلہ واحد مذکر غائب، نہیں سنا اسے ایک مرد نے۔ اب دیکھیں ضربا اور ما ضربا، پھر نصرا اور ما نصرا، اب سمع اور ما سمع۔ یہ ابواب بھی ضروری ہیں کیونکہ عربی گرامر میں بالخصوص اور اس کے اندر جو یہ پارٹ صرف کا ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک لفظ ایک باب سے اگر استعمال ہوگا تو اس کے معنویت میں کیا مفہوم پایا جائے گا، اور اگر وہ دوسرے باب سے استعمال ہوگا تب اس کے اندر کون سا مفہوم آئے گا۔ یہ یوں جب انشاءاللہ آپ کو ابواب کی خصوصیات آپ کو میں پڑھاؤں گا اس کے اندر انشاءاللہ یہ سارا کچھ بتاؤں گا۔ پھر ہے ما سمع بروزن ما فاعلہ تثنیہ مذکر غائب، نہیں سنا ان 2 مردوں نے۔ ما سمعوا بروزن ما فاعلو جمع مذکر غائب، نہیں سنا ان سب مردوں نے۔ ما سمعت بروزن ما فاعلت واحد مؤنث غائب، نہیں سنا اسے ایک عورت نے۔ ما سمعتا بروزن ما فاعلتا تثنیہ مؤنث غائب، نہیں سنا ان 2 عورتوں نے۔ ما سمعنا بروزن ما فاعلنا جمع مؤنث غائب، نہیں سنا ان سب عورتوں نے۔ ما سمعتا بروزن ما فاعلتا واحد مذکر حاضر،
نہیں سنا تو ایک مرد نے. ما سمعتما بروزن ما فعلتما تسنیہ مؤنث حاضر نہیں سنا تم دو مردوں نے. ما سمعتم بروزن ما فعلتم جمع مذکر حاضر نہیں سنا تم سب مردوں نے. ما سمعتی بروزن ما فعلتی واحد مؤنث حاضر نہیں سنا تو ایک عورت نے. ما سمعتما بروزن ما فعلتما تسنیہ مؤنث حاضر نہیں سنا تم دو عورتوں نے. ما سمعتن بروزن ما فعلتن جمع مؤنث حاضر نہیں سنا تم سب عورتوں نے. ما سمعتو بروزن ما فعلتو واحد متکلم نہیں سنا میں ایک مرد یا ایک عورت نے. اور ما سمعنا بروزن ما فعلنا جمع متکلم نہیں سنا ہم دو مردوں یا دو عورتوں نے، سب مردوں یا سب عورتیں نے. جمع متکلم کا صیغہ چار مفہومات ادا کرتا ہے، تثنیہ مذکر بھی اور مؤنث بھی، جمع مذکر اور مؤنث، اس لیے ہم نے سارے ترجمے کیے. آگے ہے گردان فعل ماضی مطلق مثبت مجہول. جیسے داربا کی مجہول کی تھی تو دوریبا ہو گئی تھی، اسی طرح ناصرہ کی مجہول کی تھی تو نصرہ ہو گئی تھی. اب سمع کی گردان مجہول کی تو سمع. تو اس سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جانا چاہیے کہ جو ماضی معروف ہے اس میں فا کلمہ سب میں مفتوح ہے، اور جب ماضی مجہول کرتے ہیں تو فا کلمہ پر ضم آتا ہے. گردان سنیے. سمع بروزن فعلا واحد مذکر غائب سنا گیا وہ ایک مرد. سمع بروزن فعلا تثنیہ مذکر غائب سنا گئے وہ دو مرد. سمعوا بروزن فعلوا جمع مذکر غائب سنا گئے وہ سب مرد. سمعت بروزن فعلت واحد مؤنث غائب سنی گئی وہ ایک عورت. سمعتا بروزن فعلتا تثنیہ مؤنث غائب سنی گئی وہ دو عورتیں. سمعنا بروزن فعلنا جمع مؤنث غائب سنی گئی وہ سب عورتیں. سمعتا بروزن فعلتا واحد مذکر حاضر سنا گیا تو ایک مرد. سمعتما بروزن فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر سنے گئے تم دو مرد. سمعتم بروزن فعلتم جمع مذکر حاضر سنے گئے تم سب مرد. سمعتی بروزن فعلتی واحد مؤنث حاضر سنی گئی تو ایک عورت. سمعتما بروزن فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر سنی گئی تم دو عورتیں. سمعتن بروزن فعلتن جمع مؤنث حاضر سنی گئی تم سب عورتیں. سمعتو بروزن فعلتو واحد متکلم سنا گیا میں ایک مرد ایک عورت. اور سمعنا بروزن فعلنا جمع متکلم سنے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں. گردان فعل ماضی مطلق منفی مجہول ثلاثی مجرد باب سمیع اسم. اب مجہول ہوگی اور منفی کے لیے ما لگائیں گے اور مجہور کرنے کے لیے فا کلمہ کو ہم ضمہ دیں گے. فا کلمہ کو ضمہ دیا، عین کلمہ کو کسرہ دینا ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں معروف میں بھی کسرہ مل گیا تھا تو مجہور بنانے کے لیے ہمیں الگ سے کسرہ نہیں لگانا پڑا، اس لیے ما لگا دیا اور فا کلمہ کو ضمہ دے دیا، یہ مجہول ہو گیا. ما سمع بروزن ما فعلا واحد مذکر غائب نہیں سنا گیا وہ ایک مرد. ما سمع بروزن ما فعلا تثنیہ مذکر غائب نہیں سنے گے وہ دو مرد. ما سمعوا بروزن ما فعلوا جمع مذکر غائب نہیں سنے گئے وہ سب مرد. اب دیکھیں نا، سنے گئے یہ مجہول کا ترجمہ. ما سمعت بروزن ما فعلت واحد مؤنث غائب نہیں سنی گئی وہ ایک عورت. ما سمعتا بروزن ما فعلتا تثنیہ مؤنث غائب نہیں سنی گئی وہ دو عورتیں. ما سمعنا بروزن ما فعلنا جمع مؤنث غائب نہیں سنی گئی وہ سب عورتیں. ما سمعتا بروزن ما فعلتا واحد مذکر حاضر نہیں سنا گیا تو ایک مرد. ما سمعتما بروزن ما فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر نہیں سنے گئے تم دو مرد. ما سمعتم بروزن ما فعلتم جمع مذکر حاضر نہیں سنے گئے تم سب مرد. ما سمعتی بروزن ما فعلتی واحد مؤنث حاضر نہیں سنی گئی تو ایک عورت. ما سمعتما بروزن ما فعلتما تثنیہ مؤنث حاضر نہیں سنی گئی تم دو عورتیں. ما سمعتن بروزن ما فعلتن جمع مؤنث حاضر نہیں سنی گئی تم سب عورتیں. ما سمعتو بروزن ما فعلتو واحد متکلم نہیں سنا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت. ما سمعنا بروزن ما فعلنا نہیں سنے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں. یہ تھا باب سمع یسمع میں ماضی معروف اور مجہول. ماضی معروف میں فرق آتا ہے باب کی وجہ سے، مجہول میں کوئی فرق نہیں آتا. مجہول ہر باب کی ماضی ایک ہی وزن پر آتی ہے اور وہ ہے فعلا. لیکن معروف کی ماضیاں کبھی فعلا کے وزن پر جیسے داربا اور نصرہ، اور کبھی فعلا کے وزن پر جیسے سمع، اور کبھی فعولا کے وزن پر بھی آئے گی، وہ ہم آگے باب پڑھیں گے. فعل ماضی مطلق کی چار گردانیں روانی کے ساتھ کس طرح پڑھنی ہے ذرا سنیے. سمع سمعا سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتن سمعت سمعنا. سمع سمعا سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعتی سمعتما سمعتن سمعت سمعنا.
ما سمع ما سمع ما سمعوا ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعتا ما سمعتما ما سمعتم ما سمعتی ما سمعتما ما سمعتن ما سمعت ما سمعنا ما سمع ما سمع ما سمعوا ما سمعت ما سمعتا ما سمعنا ما سمعتا ما سمعتما ما سمعتم ما سمعتی ما سمعتما ما سمعتن ما سمعت ما سمعنا. تو یہاں تک ہماری باب سمع اسموں کی ماضی مطلق مکمل ہوئی. اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. میں انشاءاللہ فعل مضارع کے گردان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.